سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں خدائے بزرگ و برتر کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ درود لامحدود محبوب رب الودود، راحت العاشقین، مراد المشتاقین حضرت محمد مصطفیٰ، آپ کی آل پاک، آپ کے جانثار انصار اور اصحاب پر ضرمن۔ آپ دیکھ رہے ہیں الف لام میم، میں آپ کا میزبان محمد اویس ربانی تہ دل سے آپ کو کہتا ہوں خوش آمدید۔ ضرمن، حضور فخر موجودات، مقصود کائنات، خاتم الانبیاء، رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں ایک ایسا کامل احساس اور پیغام دیا ہے کہ جس کی کوئی نظیر و مثال نہیں ملتی۔ کہیں آپ کا صبر، کہیں آپ کی ہجرت، کہیں آپ کے فرمان، کہیں آپ کے خطبات، کہیں آپ کی سنتیں اور دیگر یہ چیزیں تو اس سے قبل بھی اس واضح انداز سے موجود نہیں تھیں جس کو ہم غزوات کہتے ہیں۔ کہیں پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود تشریف لے جاتے، خود سپہ سالاری فرماتے، خود ہی چیف آف آرمی سٹاف کی حیثیت سے پیش آتے، کہیں پہ سالار بنا دیا کرتے تھے، مگر دونوں صورتحال میں آپ موجود ہوا کرتے تھے، اور پھر آپ اپنے شاگرد یعنی صحابہ کرام کی ذمہ داریاں ان کو دے کر دیکھا کرتے تھے کہ کون کس حد تک تیار ہو چکا ہے۔ اسلام کی ایسی دیگر غزوات موجود ہیں کہ جس میں آقا نامدار نے سر فہرست سب سے آگے صف اول میں کھڑے ہو کر جنگوں یعنی غزوات میں اپنا کردار ادا کیا ہے، مگر ایک ایسی غزوہ ہے کہ جس میں مسلمانوں ہی کو سربراہی دے کر فتح کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور بارہا یہ جنگ چلی ہے، اور ایسی مضبوط جنگ کیونکہ اس سے قبل تو مشرکین کے ساتھ تھا مقابلہ، اب ان کے ساتھ ہے جو اہل کتاب ہیں، جو ماقبل انبیاء کو مانتے ہیں، اور جن کے پاس وہ کتابیں ہیں جو آسمانی کتابیں ہیں، وہ ایسے ہی حلیے میں ہیں کہ جیسے نظر آتا ہے کہ یہی لوگ کامیاب ہو جائیں گے۔ ان کے پاس ایسے ایسے پہلوان ہیں کہ جن کا نام سننے سے عرب کانپ جاتے تھے۔ یہ مرحب، یہ انتر، یہ حارث، یہ کہاں ہیں؟ یہ اس دروازے کے پیچھے ہیں جس کو خیبر کہتے ہیں، اور وہ دروازہ کتنا بھاری ہے، وہ علاقہ کون سا ہے، یہ لوگ کون سے ہیں، ان کے ساتھ کون لوگ آ کے مل گئے کہ اتنے روز یہ جنگ جاری رہی، اور پھر بالآخر اللہ کے رسول کے ہاتھوں، اللہ ہی کے ولی کے ہاتھوں اللہ نے اسلام کو سرفراز کیا۔ میں آج غزوہ خیبر کے حوالے سے گفتگو کرنے کا خواہش مند ہوں۔ میرے ساتھ پروگرام میں تشریف فرمائے، بہت ہی پیاری گفتگو فرماتے ہیں، گفتگو کے خاصہ ہے اور ریسرچ اسکالر ہیں، ڈاکٹر کامران قریشی کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میں آج کے دوسرے مہمان کو بھی خوش آمدید کہوں گا، ان سے بھی بہت کچھ میں نے آج سیکھنا، سننا، سمجھنا ہے، خاص طور سے غزوہ خیبر میں کس طرح سے اسلام کو فتح نصیب ہوئی۔ میں خوش آمدید کرنا چاہتا ہوں علامہ حیات عباس نجفی کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو اس غزوے کی ضرورت کیوں آئی، کن وجوہات سے یہ غزوہ پیش آیا، اور پھر یہ خیبر کا واقعہ ہے کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومغانم کثیرۃ یأخذونہا وکان اللہ عزیزا حکیما۔ سن 6 ہجری میں صلح حدیبیہ ہوا، جی، اور 7 ہجری میں غزوہ خیبر ہے۔ اس سے پہلے کئی غزوات میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بنفس نفیس شریک ہوئے۔ اب یہ جو خیبر کی تیاری ہے یہ کئی عرصے سے جاری تھی۔ جی، جب آپ حدیبیہ سے پلٹ کر آئے مدینہ منورہ تو چند ایام آپ نے مدینہ میں قیام فرمایا، اور اس کے بعد حکم دیا کہ جی اب تیاری کریں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے قبل حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کئی خفیہ مہم جوئی کے لیے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو روانہ کیا، کیونکہ خبریں آ رہی تھیں کہ یہ جو اطراف و اکناف میں یہودی ہیں یہ مشرکین مکہ سے ساز باز کر رہے ہیں، اچھا، اور یہ کسی لشکر جرار کی تیاری کر رہے ہیں، اور مسلمانوں کو نیست و نابود کرنے کا ان کا ارادہ ہے۔ اچھا، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک خفیہ مہم پر ابو تراب مولا علی علیہ السلام کو بھی بھیجا، اچھا، اور وہ قبیلہ بنو سعد کی طرف، کہ وہ بھی خفیہ طور پر خیبر کے یہودیوں کے ساتھ معاہدہ کر رہے تھے کہ آپ اپنے کھجوروں، اپنے غلے کے عوض جو ہے ہمیں مال دیجئے، ہم مسلمانوں کی مخبری کریں گے۔ اچھا، تو یہ ایک پورا گراؤنڈ جو ہے وہ تیار کر بیٹھے تھے۔ جب آپ مدینہ منورہ آئے، اور مدینہ منورہ کے بعد پھر آپ نے جب تیاری کی، اور اس پر یہاں ایک بات میں اور عرض کروں جی، کہ اس سے پہلے جب غزوات میں شریک ہوا کرتے تھے جی، تو چھوٹی چھوٹی جھنڈیاں جو ہیں وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین لشکر کے ساتھ اٹھایا کرتے تھے۔ اچھا، یہ غزوہ خیبر پہلا موقع ہے کہ جہاں باقاعدہ علم تیار ہوا۔ اچھا،
جہاں بڑا جھنڈا تیار ہوا اور جو سیدنا ابو تراب مولا علی علیہ السلام کو عطا کیا گیا، سفید علم ان کے پاس تھا اچھا اور لشکر آگے آگے تھا، یہ خیبر کی طرف روانہ ہوا۔ مدینہ منورہ سے شام کی طرف جاتے ہوئے خیبر کا علاقہ ہے، اچھا 96 مائل کا کم از کم اس کا فاصلہ ہے، تقریباً 3 دن کا یہ سفر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے طے فرمایا۔ اور اس خیبر کی جنگ کو آپ یہ دیکھیے کہ اس سے پہلے جتنے غزوات ہوئے، جی جنگ خندق ہوئی، جی بدر ہوئی، بدر کا معاملہ، احد ہوئی، لیکن یہ جو خیبر کی جنگ ہے یہ مشکل ترین جنگ ہے، اچھا جغرافیے کے لحاظ سے، علاقے کے لحاظ سے، اور جو منصوبہ بندی ہے اس کے اعتبار سے، چونکہ دشمن نے ایسی منصوبہ بندی کر رکھی تھی کہ جس کا ادراک وہیں گراؤنڈ پر جا کر ہوا تھا، اس سے پہلے اتنا ادراک نہیں تھا کہ یہ اس طریقے سے قلعہ کے اندر بند ہیں، اور خیبر ایک قلعہ نہیں ہے، یہ ایک ایسا قطع اراضی ہے کہ جو کئی قلعوں پر مشتمل تھا۔ صحیح، سیر کی کتابوں میں آتا ہے کہ قلعہ نطات، اچھا شک اچھا اور قتیبہ، یہ 3 قلعے تھے جو بڑے بڑے تھے، پھر اس کے اندر کئی قلعے موجود تھے۔ اللہ اکبر، تو جو پہلا معرکہ جو ہوا تھا وہ حصن نطات پر ہوا تھا، حصن کہتے ہیں قلعے کو عربی کے اندر، ہاں تو حصون نطات کا محاصرہ کیا گیا، ہاں وہاں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خیمہ زن ہوئے اور تیاری کی۔ صحیح، ایک ایسے مقام پر آپ نے خیمہ زن ہوئے کہ جو جنگ کے پوائنٹ آف ویو سے ذرا مناسب نہیں تھا، اچھا تو یہاں ہمیں سیرت کا یہ پہلو بھی نظر آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کمانڈ تو فرما رہے ہیں ہاں لیکن اپنے اصحاب کو مشاورت میں شامل کرتے ہیں۔ مشاورت میں شامل فرما، حضرت حباب بن منذر نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، یہ ہم نشیب میں ہیں ہاں اور یہ قلعہ بلندی پر ہے، ہاں اور نطات والوں کے لیے مشہور ہے کہ یہ بڑے زبردست تیر انداز ہیں، جی تو لہٰذا اگر یہ اللہ کا حکم ہے ٹھیک ہے، تو پھر ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ صحیح، تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کہیں کیا بات ہے، تو انہوں نے کہا کہ آپ جگہ کو تبدیل کریں، تبدیل کر لیں، تو آپ نے فرمایا اشرت بالرائی، اچھا ہم نے بہترین مشورہ دیا۔ خوبصورت خوبصورت، میں اسی کے حوالے سے مزید گفتگو کرنے کا خواہش مند ہوں۔ علامہ صاحب، ایک تو اب دیکھیے کہ قلعے تیار ہیں اور پھر محاذ ایسا ہے کہ چاروں طرف سے گھیرا بھی جا سکتا ہے، پیچھے مدینہ منورہ میں وہ لوگ ہیں جو منافقین ہیں، تو یہ معاملہ کیا ہے؟ منافقین بھی کوئی کام کر رہے ہیں؟ رسول آپ نے کیا اسٹریٹجی اپنائی ہے؟ پیچھے کسے چھوڑا، آگے کسے لے کے گئے، اور جن کو وہ علم دینے والے ہیں وہ کہاں ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ قرآن مجید نے سورہ مبارکہ فتح میں اپنے حبیب سے کہا کہ اب آپ کو جو ہم نے کامیابی دی ہے یہ ایسی کامیابی ہے کہ یہ واضح ہے، مبین ہے، اس میں کسی بھی قسم کا ابہام نہیں۔ صحیح، یہ تمام تر علماء اس بات پہ متفق ہیں، یہ صلح حدیبیہ کے موقع پر نازل ہوئی کہ یہ واضح کامیابی تھی، جسے لوگ سمجھ رہے تھے کہ شاید خوف کی وجہ سے، ڈر کی وجہ سے، لیکن انہیں پتہ نہیں تھا کہ حبیب نے یہ جو معاہدہ کیا، یہ معاہدے کے پیچھے آپ کی نظر کس حد تک ماضی مستقبل بعید کو دیکھ رہی تھی، اللہ اکبر، اور آپ نے تمام تر فیصلوں کو دیکھ کیا۔ جتنی بھی حبیب کی جنگیں جی علامہ صاحب نے، جو ڈاکٹر صاحب نے چیزیں بیان کی، اس کو ذکر کیے بغیر میں ان مطالب کو ذکر کروں گا جو ذکر نہیں ہوئے۔ جی جتنی بھی حبیب کی جنگیں ہیں ساری کی ساری جنگیں دفاعی ہیں، چاہے بدر ہو، احد ہو، خندق واہ ہو، واہ واہ، آگے بڑھ کر حملہ نہیں کیا، جی حملہ ہونے والا ہے اسے روکا ہے، صحیح ہے، رحمت العالمین ہے، اس کا تقاضا یہی واہ ہے، واہ واہ، سوائے جنگ خیبر کے۔ واہ واہ واہ، اس حملے کے لیے آپ آگے بڑھیں، لیکن اگر اس کی دقت میں جایا جائے، اس کے اوپر دقت کی جائے تو سمجھ میں آتا ہے یہ جنگ بھی دفاعی ہے۔ اچھا، یہ دفاعی کس سے؟ ما تقدمہ، جو ہونے والا ہے اس سے دفاع، صحیح، کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جیسے آپ نے مسجد قباء بنائی، ہاں اس سے ہی آپ دیکھیں کہ منافقین کا ظہور شروع ہو جاتا ہے۔ اچھا، اس کے مقابلے میں مسجد زرار کو بنایا گیا، جی تو مسجد زرار سے ہی منافقین کا وجود شروع ہوئے۔ تو آپ جانتے ہیں کہ یہ جو منافقین ہیں، اب کیونکہ منافقین نے جب تک کافروں کی مدد کی اور کافروں کے لیے راہ ہموار کی، اور اس کو جب قطع کیا گیا، ان کے راز کھلے، تو کیونکہ انہوں نے کہا کہ یہ تو صاحبان کتاب ہے، جی یہودیوں کے ساتھ تو معاملہ کرنے میں کوئی حرج نہیں جی، ہے، تو ان سے مل گئے تھے۔ اب یہاں پر 3 مسئلے تھے۔ پہلا مسئلہ یہ تھا کہ تعداد لشکر اسلام ظاہری اعتبار سے تعداد لشکر یہود سے کم تھی۔ صحیح ہے، دوسرا مسئلہ یہاں پہ یہ پیش آتا ہے کہ یہاں پر دونوں طرف سے حملے کا خطرہ تھا، جس محاصرے کے لیے جا رہے ہیں وہاں پر تیر انداز قلعوں کے اوپر بیٹھے ہیں، اور دوسرا پیچھے کی طرف سے بھی حملہ ہو سکتا ہے۔ تیسرا اس میں یہ مسئلہ تھا کہ جو لوگوں کے دلوں میں منافقین نے
ان یہودی بہادروں کا رو بٹھایا ہوا تھا جی کہ مرحب تو ایسا ہے کہ اس کے دھارنے سے لوگ ڈر جاتے ہیں، اس کی آواز سے لوگوں کی دلوں کی سانسیں رک جاتی ہیں، اس طریقے سے اس کے لیے مشہور کیا ہوا تھا۔ حالانکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ خندق کے موقع پہ کہا تھا کہ وہ مسلمان اپنے اسلام کی بارے میں خدا سے خوف کرے جو دشمن کے سپاہیوں کی تعریف کر رہا ہے۔ اللہ اکبر، دشمن کے سپاہی کی تعریف کرنے کا حق نہیں ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں آج بھی یہ کال ویسے ہی صادر ہے، آج بھی دشمن کا روب دبدبہ بنا کے آپ دکھانا۔ جہاں پہ کہ نہیں فلاں نے تو اتنے جہاز خرید لیے، بھائی اس نے کچھ بھی کیا۔ جو مومن ہوتا ہے وہ اللہ پہ بھروسہ کر کے رہتا ہے، ایمان کی طاقت سے لڑتا ہے۔ اب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایک مختصر سا وقفہ لوں، میں لوٹ کر آؤں گا، یہیں سے آپ سے مزید سنوں گا انشاءاللہ۔ ایک مختصر سا وقفہ، اس وقت خیبر کا محاذ شروع ہو چکا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں اللہ نے اسلام کے لیے اللہ کے رسول کے ہاتھوں خیبر کے فتح کا یعنی راستہ کھول دیا، اور اس کو خاص طور سے رجب المرجب میں ذکر کرنے کا ایک خاص ریزن بھی ہے، وہ لوٹ کر آئیں گے تو آپ کو بتاؤں گا۔ الف لام میم میں آپ کا انتظار ہے۔ الف لام میم میں خوش آمدید۔ اذان من ہم لوگ غزوہ خیبر کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں۔ کون ہے جسے کرار کہتے ہیں؟ کون ہے جو رجل ہے؟ کون ہے جس کو اللہ اور اس کا رسول اتنا ہی پیار کرتا ہے جتنا وہ اللہ اور اس کے رسول سے پیار کرتے ہیں؟ کون ہے جس کو اتنی خوش قسمتی مل گئی کہ بخن بخن ہو گیا ہے؟ آج اس پہ بات ہوگی، مگر اسٹریٹجی سمجھنے کی کوشش کریں۔ علامہ صاحب آپ ذکر فرما رہے تھے اب دو لوگ ہیں، ایک تو پیچھے سے بھی حملہ ہو سکتا ہے اور آگے تو ہیں ہی وہ لوگ۔ اس کے باوجود جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کو موقع دیا، جی ایسا نہیں تھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دن ہی کسی ایسی شخصیت کو آگے بڑھایا جو شخصیت جنگ بدر کی ہیرو ہے، ایسی شخصیت جو جنگ خندق کی ہیرو ہے، ایسی شخصیت جو جنگ احد کی ہیرو ہے۔ چاہتے آپ اس کو آگے ان کو بڑھا سکتے تھے اور اس وقت نتائج مختلف ہو سکتے تھے شروع میں ہی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے لشکر کے ہر سپاہی کو موقع دینا چاہتے ہیں۔ آپ نے سب کو آگے بڑھایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ آپ لے کے جائیں، آپ لشکر لے کے گئے، لیکن بہرحال لشکر کیونکہ یہودیوں کی ظاہری طاقت اور قوت زیادہ تھی، وہ کامیابی نہیں ہوئی جو ہونی چاہیے تھی۔ بہرحال انہوں نے جہاد کیا، اس کے بعد حضرت سعد تشریف لے گئے، مختلف افراد لے گئے۔ اب مقابلہ اس حد تک تھا کہ تمام تر قلعے فتح ہوتے گئے، ایسا نہیں کہ کوئی فتح نصیب نہیں، قلعے فتح ہوتے گئے۔ اب آخری اس جگہ پہ آ گئے جہاں پر مقابلہ مرحب و انتر سے تھا۔ تو اب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کل میں علم اس کو دوں گا۔ جیسے ڈاکٹر صاحب نے بیان کیا کہ اس سے پہلے چھوٹی چھوٹی جھنڈیاں ہوتی تھیں، چھوٹے چھوٹے جھنڈے ہوتے تھے، ایک بڑے علم کا تصور نہیں تھا، یہ پہلی مرتبہ ایک علم بنایا گیا۔ تو آپ نے کہا کل میں علم اس کو دوں گا جو رجل ہوگا، مرد ہوگا، کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا۔ اس سے بڑھ کر اگلا جملہ ہے، لوگ اس جملے پہ آ کے رک جاتے ہیں، لیکن اس سے بڑھ کر اگلا جملہ ہے، فرمایا کہ جو اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہوگا، اور یہ محبت یک طرفہ نہیں ہوگی بلکہ رسول اور اللہ بھی اس سے محبت کرتے ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ اور فرمایا کہ سب کو تمنا تھی، تمنا اچھی چیز کی تمنا کرنے، حسد کرنا گناہ ہے، اچھی چیز کی تمنا کرنا گناہ نہیں ہے۔ تمنا تھی سب کہ کاش، حضرت ابوبکر بھی چاہتے تھے کاش اللہ مجھے مل جائے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی چاہتے تھے اللہ مجھے مل جائے، حضرت ابو ذر بھی چاہتے تھے اللہ مجھے مل جائے، جناب سلمان کی تمنا تھی کہ اللہ مجھے مل جائے، لیکن تمنا سب کی اپنی جگہ پر باقی تھی، لیکن علم اسے ملنا تھا جس کو حقیقتاً اس مال کا حقیقتاً لائق ہو، حقیقتاً اہل ہو۔ اور خالق کے رسول نے یہ وعدہ کیا تھا کہ کل شکست نہیں ہوگی، کل جب میں علم دوں گا تو صرف فتح، لازماً اللہ فتح دے گا، اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ میں اللہ نے فتح رکھی۔ تو پھر سب کو منتظر تھے، اور جب صبح ہوئی تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جن کے لبوں پر وما ينطق عن الهوى کی مہر لگی ہوئی ہے، جو وہی بولتے ہیں جو وہی بولتے ہیں، بے شک اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں بولتے۔ آپ اگر کسی کو بلاتے ہیں تو اللہ کے حکم سے، کسی کو محفل سے نکالتے ہیں تو بھی اللہ کے حکم سے، کسی کو علم دیتے ہیں تو بھی اللہ کے حکم سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کے ہاتھ میں علم دیا اور فرمایا علی میں دعا دیتا ہوں۔ اور جب تشریف لائے تھے مولا امیر المومنین تو اس وقت آپ کی آنکھوں کی تکلیف تھی، اور یہاں پر بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظیم شان کامیابی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لعاب کو علی کی آنکھوں پہ لگایا، اور علی کی آنکھوں پہ لگا کے کہا کہ یا علی میں دعا دیتا ہوں کہ فتح کر کے لوٹو۔ اللہ جیسے آپ تشریف لے گئے تو مرحب نے بڑے روب دبدب سے کہا یہ تو بچہ ہے، یہ تو مجھ سے بہت چھوٹا ہے، نا تجربہ کار ہے، اس کو میں اپنا تعارف کراؤں گا یہ بھاگ جائے گا۔ اسے کیا پتا تھا یہ فرار نہیں ہے، یہ حیدر کرار، یہ ابو طالب کا بیٹا ہے، یہ محمد کی دعا ہے، یہ شاگرد محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں علامہ صاحب یہاں پہ ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آتا ہوں۔ علامہ صاحب نے کیا خوبصورت منظر کھینچا ہے، حقیقت میں ایسا ہی ہوگا، جو لوگ دیکھ رہے ہوں گے خوش قسمت لوگ ہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں گے، مگر یہاں پر جب
تمام اصحاب کو جو خواہش مند تھے موقع دیا، ذمہ داری دی، حضرت علی اس وقت موجود تھے؟ اور اگر نہیں موجود تھے تو وہ کیسے آئے؟ اور پھر یہ معاملہ، یہ ماجرا کیا تھا؟ ماشاء اللہ سے علامہ صاحب نے بڑی خوبصورت گفتگو فرمائی۔ میں نے جیسے کہ آپ کو عرض کیا تھا کہ یہ بڑی اراضی تھی، صحیح، اور تقریباً 3 مرحلوں میں یہ نطات، شک اور کتیبہ، یہ بڑے بڑے قلعے تھے، اس کے اندر بڑے بڑے قلعے تھے۔ پہلا پڑاؤ جو ہے نطات پر تھا، صحیح، اور یہاں مبارزت کے لیے کہا گیا کہ آئیے آپس میں اکیلے اکیلے لڑتے ہیں۔ حضرت مولا کائنات اس وقت وہاں موجود نہیں تھے۔ اچھا، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، جیسا کہ قبلہ نے فرمایا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نوید سنائی، لَأُعْطِيَنَّ رَایَةً غَدًا رَجُلًا يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ۔ اللہ اکبر، جیسا کہ قبلہ نے اس کا ہم نے ترجمہ ہی کر عربی ترجمہ ہو گیا۔ تو حضرت مولا کائنات جب آئے تو ارمت یعنی کہ آشوب چشم میں مبتلا تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعاب دہن لگایا، یہ تمام مرحلہ ہوا۔ جو ہم ذکر کر چکے، پھر مرحب سے جب آپ کا مقابلہ ہوا تو مرحب سے پہلے 3 لوگ آئے تھے، ان میں سے ایک کے ساتھ حضرت زبیر بن عوام کا بھی مقابلہ ہوا۔ اچھا جی، تو یہاں ہم اپنی گفتگو کو روکتے ہیں۔ میں آپ سے یہ عرض کروں کہ سیر کی کتابوں میں تھوڑا سا اختلاف ہے۔ اچھا، وہ یہ کہتے ہیں کہ اس مقام پر مرحب سے مقابلہ ہوا، اور جو فتح خیبر ہے وہ حصن القموس ہے جو کتیبہ کے مقام پر ہے۔ اچھا، جو کتیبہ میں نے بتایا نا، جسے کتیبہ بھی کہہ دیں اور کتیبہ بھی کہہ دیں، اچھا، اس میں وہ قلعہ ہے۔ تو یہ مرحلہ وار جنگ ہے، کہیں 15 دن کا پڑاؤ ہے، کہیں 20 دن آپ نے شب گزاری ہے، اور یہاں کہیں فقہی مسائل بھی امت مسلمہ کے سامنے آئے ہیں۔ اچھا، تو یہ مرحلہ وار جنگ تھی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت علی کو مقدم رکھا۔ اس کی ایک وجہ بھی ہے، ایک نقطہ بھی ہے کہ آپ کو، آپ کے علم میں ہوگا، قبلہ کو پتہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار عرض کی کہ یا رسول اللہ آپ مجھے مدینہ میں چھوڑ دیتے ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عرض کیا اما ترضی ان تکون منی بمنزلۃ، واہ تبوک والا معاملہ، سبحان اللہ۔ تو اب یہ ہارون و موسیٰ کی قوم ہے خیبر میں، یہ ہارون و موسیٰ کی قوم ہے خیبر میں، تو لہٰذا لشکر اسلام میں بھی ایک موسیٰ ہے، واہ 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 واہ، اور اس کا ہارون آ گیا، سبحان اللہ۔ تو یہ ایک خوبصورت بات جو ہے یہ خیبر میں ہمیں ملتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خیبر میں حضرت علی کو اتارا، مرحب سے ان کا مگر ڈاکٹر صاحب میرا سوال وہاں رکا ہوا ہے کہ حضرت علی وہاں موجود تو نہ تھے، یا تھے؟ وہ موجود، تو آئے کیسے؟ وہ موجود نہیں تھے، ان کو بلایا گیا، اور اس طریقے سے بلایا گیا کہ ان کی آنکھوں میں تکلیف تھی۔ وہ خود بتاتے ہیں کہ مجھے نظر نہیں آ رہا تھا، تو حضرت علی کو جو ہے بارگاہ رسالت میں لے کر آئے۔ ڈاکٹر صاحب کے سامنے بہت احترام سے گزارش ہے کہ جس ڈاکٹر صاحب نے خود فرمایا کہ وہ جو علاقہ تھا بہت بڑا تھا، وہ ایسا نہیں تھا کہ ایک خیمہ دوسرے خیمے کے برابر میں لگا ہوا تھا۔ یہاں پہ 2 طرح کی روایتیں ملتی ہیں۔ ایک روایت یہ کہ حضرت علی علیہ السلام کا جو خیمہ تھا وہ جہاں پر مقابلہ ہو رہا تھا اس سے دور تھا، سبب علالت کی وجہ سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کے حکم پر آپ ایک اونٹ پہ تشریف لائے۔ اور دوسرا یہ کہ آپ جو تھے وہ آشوب چشم کی وجہ سے راستے میں رک گئے تھے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا پر آئے۔ لیکن قلعے پہلے کون سا تھا بعد میں کون تھا یہ سیر کی کتابوں میں اختلاف ہے، لیکن اتنا حتمن ہے کہ قاتل مرحب و انتر فاتح خیبر علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ذات ہے دعائے رسول سے۔ ٹھیک ہے، میں اس لیے بھی علامہ صاحب بار بار پوچھ رہا تھا کہ ایک روایت کے حساب سے وہ جو ناد علی منسوب کی جاتی، کیا وہ اس دن آئی ہے؟ کیا وہ مصدق ہے، تصدیق شدہ بات ہے کہ یہ جملے کہے گئے؟ اس میں دیکھیں ناد علی کے بارے میں یہ کہ جب جنگ بدر میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کے لیے فرشتے آئے تھے، اور تمام کے تمام فرشتے بصورت بشکل امیر المومنین علی علیہ السلام آئے تھے۔ بعض روایتوں میں کہ وہ فرشتے اپنی زبان پر ناد علی پڑھ رہے تھے، اور بعض روایتوں میں یہ ملتا ہے کہ جیسے کتاب القطرہ ہے ہمارے مکتب تشریح کی مشہور و معروف کتاب فضائل امیر المومنین کی، اس میں یہ کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا تھا کہ میں کل اس کو علم دوں گا، تو لوگوں نے پوچھا وہ کون ہوگا، تو آپ نے یہ ناد علی کو بڑھا تھا، اور لوگوں کے اس تجسس کو اس ناد علی کے ذریعے سے ختم کیا تھا، اور جیسے ناد علی ختم ہوئی تھی کہ مولا علی خیمے میں تھے، راستے میں تھے، کہیں بھی تھے، تو آپ ظاہر ہو گئے۔
ٹھیک ہے، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے، یہ کتنا خوبصورت جملہ ہے، اس جملے میں کتنا روب اور دبدبہ ہے۔ میں سوال پوچھوں گا علماء سے کہ حیدر تو نام ہم نے بھی نہیں سنا تھا، ہم نے علی سنا تھا، اور پھر یہاں پر اس نام کا ذکر کیوں کیا گیا، اس کی تاریخ کیا؟ لوٹ کر آئیں گے، الف لام میم میں آپ کا انتظار ہے۔ من خوش آمدید کہوں گا آپ کو۔ الف لام میم میں تذکرہ جاری ہے غزوہ خیبر کا۔ یہ وہ مارکہ ہے کہ جس میں وہ لوگ ہیں جو خود کو کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اللہ کا رسول آیا ہے، اللہ کی کتاب آئی ہے، ان کے قلعے بھی مضبوط ہیں، ان کے پہلوان بھی طاقتور ہیں، عرب میں ان کا نام ہے، اور پھر آج سے 40 روز قبل تک یہ اپنی جگہ پہ ڈٹے ہوئے بھی ہیں، لہٰذا ان کے ایمان اور مومنوں کے ایمان کا مقابلہ ہو رہا ہے۔ یہ صرف معمولی جنگ، یعنی ایک ایسی جنگ نہیں جو تلواروں کے درمیان ہو رہی، بلکہ یہ ہو رہی ہے ایمانوں کے درمیان، یہ ہو رہی ہے ما قبل تاریخ کے درمیان۔ وہ اس بات پہ اپنے آپ کو سچا سمجھتے ہیں اور وہ بڑے چالاک لوگ ہیں، اور آج بھی میں آپ کو بتاؤں پروگرام جو میں خیبر کا کر رہا ہوں اس کے لیے ایک اور ریزن میرے پاس ہے۔ آج فلسطین کے ساتھ مسائل کھڑے ہوتے ہیں، جب فلسطینی بچوں کو مارا جاتا ہے اور ان کا مقابلہ ٹینکوں سے ہوتا ہے، لوہے کی گولیوں سے ہوتا ہے، بڑے بڑے جہازوں کے ساتھ ہوتا ہے، تو وہ جملہ پلٹ کے یہی کہتے ہیں جب ان کے ہاتھ میں پتھر آتا ہے کہ ہم بھی خیبر والوں کی طرح تیار ہو جاؤ، حیدر کرار بن کر آ رہے ہیں، خیبر والوں تمہارا قلعہ اکھاڑ پھینکیں گے۔ اور یہ جملہ آج بھی تاثیر رکھتا ہے اور آج بھی اس کا اثر نظر آتا ہے۔ تو میں ڈاکٹر صاحب ایک تو آج کی تاریخ سے ملانے کی کوشش بھی کر رہا ہوں۔ اب کیا ہوا ہے؟ آگے حضرت تشریف لے کر آئے، علم شریف آپ کو دے دیا، آپ نے کوئی اسٹریٹجی بنائی، فوج کو تیار کیا، پہلے کون سے دروازے پہ جانا ہے، یہ دروازہ اکھاڑنے والا واقعہ بھی کیا ہے؟ دیکھیں میں نے جیسے عرض کیا کہ سیر کے واقعے میں یہ ہے کہ مرحب سے جو مقابلہ ہوا وہ نطاط پر ہوا، اور قتیبہ کے مقام پر حصن القبوس جو ہے وہاں کا وہ دروازہ حضرت مولا نے اکھاڑا۔ اچھا، لیکن یہ جو رضیہ اشعار ہے نا، یہ جنگ کا ایک سلسلہ تھا۔ جیسے کہ مرحب جب آیا میدان میں تو اس نے کہا قد علمت خیبر انی مرحب، تو جانتا ہے خیبر میں مرحب ہوں، شاکی السلاحی، اور بطل مجرب، اس نے اپنی تعریف خود کی، اس نے اپنی تعریف خود کی۔ وہ جو روایت ہے نا لَأُعْطِيَنَّ رَایَةً غَدًا رَجُلًا يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اس میں ایک جملہ ایک روایت میں اور بھی آتا ہے کہ يَأْخُذُهَا عَنْوَةٌ، اللہ اکبر، یہ عنوہ بھی ایک جو ہے تعریف ہے اس سپہ سالار کی جو بہت جنگجو ہے۔ واہ واہ واہ۔ تو حضور نے یہ جملہ پہلے کہا، مرحب نے یہ جو ندا لگائی نا، یہ صدا لگائی قد علمت خیبر انی مرحب شاکی الصلاح بطل مجرب، اب اس کے مقابلے میں مولا کائنات نے فرمایا انا الذی سمتنی امی حیدر، کہ میں وہ ہوں جس کی ماں نے نام رکھا ہے حیدر۔ تو یہ خیبر بغیر حیدر نہیں ہے، یہ خیبر حیدر کی وجہ سے فتح ہوا ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، اس میں کوئی دوسری تاریخ نہیں ہے۔ اصحاب رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا رشک کرنا یہ بھی ہمیں دعوت دیتا ہے کہ اصحاب رسول کس طرح متمنی ہوا کرتے تھے کہ اسلام کے خاطر ہم جو ہے اپنی جانوں قربانوں کو قربان کریں۔ تو کلیس غابات کریہت المنظر، اب حضرت علی فرما رہے ہیں کہ میں اس طریقے سے حملہ آور ہوتا ہوں کہ جنگل کے جتنے بڑے بڑے شیر ہیں نا وہ بھی اس حیدر سے گھبرا جاتے ہیں، اللہ اکبر، ان خوفناک ہو جاتے ہیں، ان کی ہوائیں نکل جاتی ہیں۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے مقابلے میں یہ رضیہ اشعار پڑھے، اور یہ خیبر میں یہ حدی خانی جو ہے یہ بھی اس کی ایک تاریخ ہے، اس پر ایک الگ سے جو ہے وہ اگر کبھی پروگرام ہو تو آپ کو بتایا جائے کہ یہ خیبر میں یہ عامر بن اقوا جو ہے اس نے یہ اشعار کہے کہ لولا انت مہتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا، یہ خیبر کے اندر باتیں ہو رہی ہیں کہ اللہ رب العزت ہی ہمیں ہدایت دے گا اور اللہ ہی رب العزت جو ہے مقتفینا ہمارے لیے کافی ہے۔ اچھا، اب اس خیبر کی جنگ میں یہ معرکہ ہوا، مرحب دو نیم ہوا، اسی پر ایک شعر جو ہے وہ میں نے کہنے کی کوشش کی تھی، فن سے ہٹ کر، حریم بزم ولا سے پیام ازلی آیا، پیام ازلی آیا، نبی کا نور نظر میرا مولا علی آیا، نبی کا نور نظر میرا مولا علی آیا، کفر ہے لرزہ بر اندام سنا جب سے، کفر ہے لرزہ بر اندام سنا جب سے، وہ باطل شکن لا فتح الا علی، لا فتح الا علی آیا، بھائی سبحان اللہ، کیا ہے مرحب کو دو نیم جس نے، وہی دست خدا حق کا دھنی آیا۔ یہ
بھائی کیا بات ہے، خوبصورت اللہ لگا یہ۔ تعالیٰ قبول فرمائے آپ کا۔ آمین، جی بس میں اور سمجھا تھا مشرکوں نے تنہا ہے رسالت، کعبہ سے ندا آئی محمد کا اخی آیا۔ اب علامہ سے میرے پاس چند دقائق رہ گئے اور میں نے نتیجے پہ آنا ہے، اتنی بڑی خیبر کیسے چند منٹوں میں بیان ہو، مگر حضرت نے وہ دروازہ کیسے اکھاڑا، کیا واقعی بڑا دروازہ تھا، اور پھر آپ کو اور میں مشکل میں ڈالوں گا، انجام کیا ہوا، کیا مال غنیمت کس طرح سے تقسیم ہوا، یہاں تک میں نے لانا ہے۔ میں بالکل مختصر کیونکہ وقت نہیں ہے۔ جی۔ دروازے کے بارے میں جو بھی تاریخی جیسے سیر کی کتابیں مختلف چیزیں ہیں، لیکن دروازہ جو بھی تھا اس کا کھولنا مشکل تھا، اسے کھولنے کے لیے درجوں نو افراد چاہیے ہوتے تھے جو اسے مل کے کھولتے تھے، لیکن امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دروازے کو ایک ہاتھ سے توڑا، اور آپ نے خود فرمایا میں نے اس دروازے کو ظاہری قوت سے نہیں بلکہ قوت وجدانی سے، اللہ اکبر، یعنی خالق کی مدد سے توڑا۔ اس مدد کی دعا رسول خدا نے دی تھی۔ خیبر میں جو مال غنیمت بٹا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جتنے لوگ حدیبیہ میں تھے وہ اگر شریک نہیں بھی ہیں تو ان کو بھی مال غنیمت ملے گا، لیکن اس کے باوجود صرف ایک شخصیت تھی جو حدیبیہ میں تھی لیکن یہاں پہ نہیں تھی، وہ ذات جناب جابر ابن عبداللہ الانصاری کی ہے۔ اچھا، ان کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت میں حصہ دیا۔ تمام لوگوں کو مال غنیمت ملا۔ یہاں پر امیر المومنین کی ایک صفت آتی ہے اور اس میں سے ہمیں درس ملتا ہے۔ آج کے دور میں یہ جو مہنگائی ہے، یہ جو مسائل ہیں، جو تڑپتے ہوئے لوگ ہیں، مسکین روڈوں پہ ہیں، ان کے لیے ایک درس ملتا ہے۔ سب کو مال غنیمت ملا، تمام تر لوگوں کو ملا۔ علامہ شبلی نعمانی نے لکھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر المومنین کو سب سے زیادہ مال غنیمت دیا، کیونکہ آپ فاتح تھے، آپ کے ہاتھ میں فتح ہوئی تھی۔ تو جب لوگ آئے لوگ اپنا اونٹوں پہ مال غنیمت لائے، لوگ اپنے گھوڑوں پہ لاد کے لائے، اور بڑے خوش ہوئے کہ خیبر کے بعد لوگوں کی زندگیاں تبدیل ہو گئی۔ لیکن جب امیر المومنین تشریف لائے تو آپ کے ہاتھ خالی تھے۔ تو جب جناب سیدہ نے سوال کیا یا علی سب مال غنیمت لائیں، آپ کیا لائیں؟ فرمایا میں رب کی رضا لایا، اللہ اکبر، مجھے جو بھی ملا تھا وہ میں اللہ کی رضا میں صدقہ و خیرات و زکوٰۃ دے کر لوگوں کو ہدیہ دے کر آیا ہوں۔ ہمیں یہ درس ملتا ہے ہم جو بھی کماتے ہیں چاہے کم کمائیں یا زیادہ کمائیں، سب سے زیادہ ذمہ داری ان کی ہے جو صاحب ثروت و حیثیت ہیں۔ اس مفلسی کے عالم میں سیرت علی علیہ الصلوۃ والسلام پہ عمل کرتے ہوئے امت محمد مصطفیٰ کا خیال رکھیں کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی غریب بھوک سے مر جائے، اور اس کا سوال ہم سب سے۔ ڈاکٹر صاحب آخری دقائق میرے پاس ہیں، میں یہ بھی جاننا چاہتا ہوں مال غنیمت کے علاوہ یہاں سے وہ بھی ایک حصہ ملا جہاں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حرم میں ازواج مطہرات میں بھی برکت آئی، اضافہ ہوا، وہ بھی معاملہ ذرا بیان فرما دیں، اور اس کے بعد یہودیوں کو کیا رویہ رہا، چھوڑ کے چلے گئے، وہیں رہنے لگے یا خاموش ہو گئے؟ دیکھیں جس طرح یہ اسٹریٹجی کے حوالے سے بڑی مشکل ترین جنگ تھی، جب وہ قلعے فتح ہوتے گئے اور بعض قلعے جو ہے وہ معاہدے کی بنا پر فتح ہوئے، انہوں نے ہتھیار ڈال لیے اور قبول کر لیا معاہدہ، تو یہاں سے کثیر تعداد میں مال غنیمت آیا۔ مال غنیمت میں سے 5واں حصہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے ہوا کرتا تھا، اور اس کے علاوہ ایک ہے مال فے۔ مال فے ہوتا ہے کہ جس میں بغیر جنگ کے مال غنیمت آ جائے، تو چونکہ کئی یہودی بستیوں نے جنگ کیے بغیر، چونکہ وہ معاملہ دیکھ چکے تھے، تو انہوں نے جو ہے وہ صلح کی، اور اس کے عوض جو مال آیا کثیر تعداد میں وہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آیا، اور آپ نے قرآن مجید فرقان حمید کی تقسیم کے مطابق اقربا میں، یتامہ میں، مساکین میں، ان میں یہ خرچ کیا۔ کیلا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم، یہ جو آپ حضرت فرما رہے ہیں کہ آج جو ہمارا معاشرہ جو جا رہا ہے، اسلام یہ درس دیتا ہے کہ مال جو ہے وہ گردش میں رہے، رواں رہے نا، رواں رہے، ذخیرہ اندوزی اس میں نہ ہو۔ اور خیبر سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مال غنیمت کے حوالے سے اتنے سخت ترین اقدامات فرمائے۔ آپ نے فرمایا عد الخیاط والمخیط، اچھا وَإِنَّ الْغُلُولَ شَنَاوَرٌ وَنَارٌ یوم القیامہ، آپ فرماتے ہیں کہ ایک سوئی کا دھاگا بھی اگر مال غنیمت سے ادھر ادھر ہوا تو کرنے والا جو ہے وہ بروز قیامت آگ میں جلے گا۔ سبحان اللہ۔ تو آپ نے یہاں سے امانت داری کی بھی تربیت فرمائی۔ سبحان اللہ۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خیبر کے موقع پر یہ بھی فرمایا، جو ابھی جاتے جاتے ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اوپر یہ جو عذاب ہے یہ ہماری بیراہ روی کی وجہ سے ہے۔ آپ نے فرمایا لعن یومئذ الواصلۃ والموصولہ والواشمۃ والموشومہ، کہ ان عورتوں پر لعنت ہے۔ آپ نے فرمایا وہ جو اپنے جسم پر نقش و نگار کرتی ہیں۔ اللہ اکبر، دیکھیے وہ نقش و نگار نہیں ہے،
یہ وہ نقش و نگار ہے جو باقاعدہ جل کے اندر کیا جاتا ہے، اور آج کل tattoos؟ جی 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 اچھا، وہ صرف عورتوں کے لیے ہی ہے ویسے؟ نہیں، مردوں کے لیے تو بدرجہ اولا ہے، لیکن عورتوں کے لیے میں بتا ٹھیک ہے، رہا ہوں۔ واضح ہو گیا۔ دیکھیے اسی موقع پر جو حضور نے اور اسی فرمایا، موقع پر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ تو وسلم کے ساتھ خوشخبریاں میں وہاں آنا چاہ رہا تھا۔ ایک روایت میں اور بھی بتا دوں، اسی موقع پر جب واپسی میں خیبر، چونکہ ایک طویل عرصہ تھا، تو ایک مقام پر جب آپ قیام فرما تھے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زانوں پر آپ کا سر اقدس، اللہ اکبر، نماز عصر اسی واقعے سے واپسی پر ہوئی، تو آپ نے فرمایا انہو کانا طاعتک و طاعت رسولک، اے اللہ یہ تمہارے اور تمہارے حبیب کی طاعت میں موجود ہے، فردد علیہ الشمس، سورج کو رد شمس ہو گیا، اور آج بھی وہ مقام موجود ہے، مسجد رد شمس۔ میں انتہائی شکر گزار ہوں ڈاکٹر کامران قریشی کا، ہمیشہ ایسا ہوتا ہے کہ وقت ختم ہو جاتا ہے۔ ایک سیکنڈ کے جناب امیر المومنین کے ساتھ جب واپس آئے تو جناب جعفر تیار، جی میں یہ کہنے والا، جناب جعفر تیار جو تھے، اللہ کے رسول نے فرمایا کون سی خوشخبری کون سی خوشخبری زیادہ ہے؟ ایک ہاتھ پر ابو طالب کا بیٹا علی تھا، دوسرے ہاتھ پر ابو طالب کا دوسرا بیٹا جعفر تیار تھا، اور جیسے یہودیوں نے کئی چیزیں ان کو رسول خدا کو تحفتاً دی تھی، وہ مال غنیمت اس لیے نہیں تھا کہ وہاں مسلمانوں کے گھوڑے نہیں دوڑے تھے، وہ خاص رسول خدا کے لیے تھا، اس میں سے فدق بھی ایک ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، بہت شکریہ علامہ حیات عباس نجفی آپ کا، ایک بار پھر سے شکریہ ڈاکٹر کامران قریشی آپ کا۔ خواتین و حضرات اذان من، میں کیوں کہتا ہوں کہ اس پروگرام کو دیکھیں، اپنے بچوں کو بٹھا کے پروگرام دکھائیں، وہ جن کے ہیروز آج کے زمانے کے فلمی ہیروز ہیں، اصل ہیروز کا ذکر نہیں کریں گے تو آپ کے بچے زیروز اور کارٹون ہی بنیں گے جو وہ دیکھتے ہیں۔ لہٰذا آپ بھی بیٹھیں، سنیں، اپنی تاریخ پہ ناز کریں، فخر کریں، اور اپنے اندر بھی یہ چیز پیدا کریں کہ اللہ کے رسول کے اطاعت میں اگر آپ ایک 9-8 سال کا بچہ بن کے بھی اٹھیں گے نا، اللہ آپ کے ہاتھوں سے خیبر کے قلعے کو فتح کر دے گا، دروازے اکھاڑ کے پھینکیں گے آپ، اور آج بھی اس کا رعب اور دبدبہ جاری و ساری رہے گا۔ اپنا خیال رکھیں گے آپ، اپنے سے بڑھ کے خیال رکھیں گے ملک پاکستان کا، اللہ کے فرمان کا، اللہ کی امان میں۔